عورت کا اخلاق و کردار قرآن نے ڈیفائن کیا ہے۔ اگر یہ باتیں کسی عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں بلکہ پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ عورت کا پہلا کردار یہ ہے کہ مردوں پر اپنی حکمرانی نہیں بلکہ مردوں کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے۔ نمبر 2 سورۃ النور کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا یبدین زینتہن۔ پردے کی سخت پابند ہوتی ہیں، عصمت اور نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، کسی نامحرم کی نظر خود پر نہیں پڑنے دیتی۔ تیسرے نمبر پہ قرآن بیان کرتا ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہی ایک پلس پوائنٹ ہے دیندار لڑکیوں کا کہ ان کے مرد ان پر کامل اعتماد کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر بیان کرتا ہے فالصالحات قانتات کہ وہ نیک۔ کبھی تم نے سوچا تمہارا شوہر جو پردیس میں ہوتا ہے فون پر تم سے بات کرتے کرتے اچانک خاموش کیوں ہو جاتا ہے، یا بنا بات پوری کیے کال کیوں کاٹ دیتا ہے؟ تمہیں لگتا ہوگا شاید وہ بدل گیا ہے یا اب پہلے جیسی محبت نہیں رہی، مگر سچ یہ نہیں ہے۔ پردیس کا شوہر جب فون پر تمہاری آواز سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھتی ہے، یادوں کی، تنہائی کی، احساسوں کی۔ وہ تمہیں بتاتا نہیں، مگر تمہاری ہر بات کے پیچھے ایک خاموش اداسی چھپی ہوتی ہے۔ جب تم کہتی ہو جلدی آ جانا تو وہ ہنس کر کہتا ہے انشاءاللہ، مگر اندر سے سوچتا ہے کہ ابھی تو کئی مہینے باقی ہیں۔ اور جب وہ اچانک کال کاٹ دیتا ہے تو وہ تم سے نہیں اپنی کمزوری سے بھاگتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک لمحہ اور تمہاری آواز سنتا رہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی۔ وہ نہیں چاہتا تم اس کے احساس کو پہچانو۔ پردیس میں رہنے والے شوہر کے لیے فون ہی اس کا سہارا ہوتا ہے، مگر وہی فون کبھی کبھی اس کے صبر کا امتحان بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب وہ کال کاٹ دے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ خود کو مسلمان کس منہ سے کہتے ہیں، جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ کو نماز پڑھنے پر مجبور کرے؟ یعنی 5 ٹائم اللہ بلائے اور آپ کہیں کہ میرا فلاں کام ہے، میری نوکری ہے، میری سٹڈیز ہے، میرے کپڑے گندے ہیں، میرے بچے ہیں، بلا بلا بلا۔ یعنی میں مانتی تو ہوں، میں مانتا تو ہوں کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے زندگی دی ہے، تو ہی مجھے موت دے گا اور مجھے زندہ کر کے میرا حساب لے گا، لیکن سوری میں تیرے بلانے پر نہیں آ سکتی، میں نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے دنیا عزیز ہے۔ تو پھر صرف نام کے مسلمان ہیں آپ، عملاً تو آپ کافر ہیں، کیونکہ مسلمان حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں،